अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक के गैर शरई तरीके यानी वो कौन से ऐसे तरीके राइज हैं जिसे आम तौर पर लोग अख्तियार करते हैं लेकिन वो गैर इस्लामी है, यानी न इस्लाम ने वो तरीका बतलाया है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, न अल्लाह तबारक ताला ने उसका कहीं जिक्र किया है। लेकिन सुए इत्तेफाक ऐसे ही तरीके हमारे और आपके दरमियान हमारे समाज में राइज हैं। ये मुसलमानों की वैसे ही कमजोरी है जैसे और दीगर मामलात में है कि बहुत सारे गैर इस्लामी रस्म व रिवाज, गैर इस्लामी अकीदे, गैर इस्लामी मामलात और इबादात और गैर इस्लामी बातें हमारे और आपके समाज में राइज हैं। इसी तरह बिल्कुल तलाक का भी गैर इस्लामी तरीका वही राइज है। बल्कि अगर ये कहा जाए तमाम हवालों और तज्जियों के बाद कि तकरीबन 1000 में 999 लोग जो तलाक देते हैं वो गैर इस्लामी तरीके से देते हैं। ये वो कैफियत है या ये वो मजहर है जिसकी बुनियाद पर दुनिया को तलाक पर हंसने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से तलाक के बुरे असरात मुरत्तब होते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम का एक ऐसा निजाम जो निहायत ही मुअस्सिर और मुफीद था और निहायत ही जरूरी और अहम था वो मजाक बन जाता है, और जिसकी वजह से कुछ सालों पहले, चंद दिनों पहले हुकूमत हिंद को यह फैसला करना पड़ा कि उस तरीके को कानूनन जुर्म करार दे जो हकीकत में गैर इस्लामी तरीका था लेकिन हमारे और आपके दरमियान बहुत राइज था। यही वजह थी कि जब हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगानी चाहिए तो हम उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, बहुत ज्यादा हम खाइफ हुए, क्योंकि हमारे दरमियान वही तरीका राइज था जो हकीकत में कुरान और हदीस में नहीं था, गैर इस्लामी था, लेकिन हम मुसलमान अपनी समाज का उसे हिस्सा बनाए हुए थे और हम उसके अलावा और दूसरे तरीकों को नहीं जानते। गैर इस्लामी तरीके उमूमी तौर पर 4 किस्म के हैं जो राइज है, और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो राइज है वो है बैक वक्त 3 या 3 से ज्यादा तलाक देना। तलाक तलाक तलाक, या 3 बार तलाक, या 100 बार तलाक, या 1000 बार तलाक। यानी जब हम तलाक देते हैं तो 3 से कम पर नहीं देते हैं बल्कि 3 या उससे ज्यादा देते हैं। जब हम तलाक का वो पेपर तैयार करते हैं, उसका मुआहदा तैयार करते हैं, तलाकनामा तैयार करते हैं, तो उसमें भी हम तलाक 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 3 बार जिक्र करते हैं। और जब हम गुस्से में और नाराजगी में और तलाक के उस माहौल में तलाक के लफ्ज अदा करते तब तो हम 1000, 500, 2000 और लाख तलाक भी दे डालते हैं। ये वो तरीका है जो सबसे ज्यादा राइज है। ये वो तरीका है जो मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तमाम दारुल इफ्ता में आने वाले तलाक के मसलों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 99.9 यही वो तलाक का तरीका है जो मसला दरियाफ्त किया जाता है, जो मुफ्ती साहब के सामने पेश किया जाता है और कहा जाता है कि मैंने 3 तलाक दी है, बैक वक्त 3 तलाक दी है, या मैंने 100 तलाक दी है, बैक वक्त दी है। ये वो सवाल होता है जो दारुल इफ्ता में आता है और फिर उस सिलसिले में बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ये वो पहला तलाक है जो गैर इस्लामी तरीके पर तलाक को दिया जाता है। दूसरा तरीका जो तलाक का राइज है और गैर इस्लामी है वो है नशे की हालत में तलाक देना। आपको ताज्जुब होगा, आप सोचते होंगे नशे की हालत में तलाक,
یہ کیسے ہوگا؟ نشہ خود حرام ہے اسلام میں، اور مسلمان طلاق دے اور نشے کی حالت میں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ایک بڑی تعداد جو طلاق کے مسائل لے کر آتی ہے، فتویٰ لے کر آتی ہے کہ فتویٰ ہمیں چاہیے، استفتاء لکھ کر لاتی ہے، اس کے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی۔ کتنے لوگ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں جو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں نشے کی حالت میں میں نے طلاق دی، اور اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو کسی دارالفتہ میں جائیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو نشے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نشے کرنے کی وجہ سے طلاق دیتی ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھال نہیں پاتی ہے، نشے کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول بگڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن نشے کی حالت میں اسے سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اور طلاق دے دیتا ہے۔ یہ طلاق کا غیر اسلامی طریقہ ہے، اور نشہ کرنا یہ حرام۔ تیسرا طریقہ جو طلاق کا رائج ہے وہ ہے کہ طلاق دی جاتی ہے بندوق کے نوک پر، زبردستی لی جاتی ہے، طلاق یا دی جاتی ہے، دونوں چیزیں، زور پر کسی کو مجبور کر کے طلاق کو لینا، یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ طلاق ایک رضامندی کی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انڈرسٹینڈنگ کی چیز ہے، جس کے لیے قرآن نے یہ ہدایت دی کہ دونوں گھر کے حکم بیٹھے، سمجھ بوجھ کے لوگ بیٹھے اور آپس میں تجزیہ کریں، دونوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ کسی طرح طلاق نہ ہو۔ پھر اگر طلاق کی نوبت آئے تو پھر وہ طلاق کے راستے کو اچھے سے اپنائیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے جو کم ہے لیکن پھر بھی معاشرے اور سماج میں موجود ہے۔ چوتھا طریقہ جو طلاق کا رائج ہے وہ یہ کہ بغیر کسی کنڈیشن کو دیکھے ہوئے، یعنی عورت اس کی کنڈیشن کو دیکھے ہوئے طلاق دے دینا، مثلا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اس کو طلاق دے دینا، یا وہ پیریڈ سے ہے اس کو طلاق دے دینا، یا وہ کسی بیماری سے گزر رہی اس میں طلاق دے دینا۔ خاص طور پر پیریڈ کے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے سے منع کیا ہے، اس لیے وہ طلاق غیر اسلامی طلاق ہے۔ لیکن یہ طلاق بھی رائج ہے، کیونکہ طلاق دینے والے وہ صرف طلاق دینا جانتے ہیں، وہ طلاق کیسے دی جائے اس سلسلے میں بالکل جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور معاشرے میں طلاق کے مسائل سے واقفیت بہت کم ہے۔ تو یہ جو چاروں طریقے رائج ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، وہ چاروں غیر اسلامی طریقے ہیں، لیکن اس کے باوجود طلاق جب دے دی جاتی ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اس طلاق کے نتائج کیا ظاہر ہوں گے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اسکول آف تھاٹ ہے، دو انداز ہیں سوچنے کے۔ کچھ علماء یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے غیر اسلامی طریقہ اپنایا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ طلاق دی ہے، اور طلاق نہایت حساس معاملہ ہے، حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے، پھر اس نے ایک غلط کام کیا ہے تو اس غلط کام کی سزا اسے ملنی ہی چاہیے، گرچہ اس نے 3 طلاق کو ایک ساتھ دیا، گرچہ اس نے نشے کی حالت میں طلاق دی، گرچہ اس نے مجبور ہو کر طلاق دیا، گرچہ اس نے طہر میں طلاق نہیں دیا، پیریڈ میں طلاق دیا، پھر بھی اس کو سزا ملنی چاہیے، تبھی یہ عبرت بنے گا، تبھی دوسرے لوگ ایسا کام نہیں کریں گے، اور اس طلاق کو روکا جا سکے گا۔ جب ہم اس طلاق کو طلاق مان کر اس کے رشتے کو ختم کر دیں گے تو آئندہ لوگ اس غیر اسلامی طریقے سے بچیں گے۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے سوچنے کا انداز ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ نہیں، چونکہ غیر اسلامی طریقہ اپنایا گیا ہے، اس لیے اس طلاق کا اثر اتنا مرتب ہوگا کہ اسے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی یہ طلاق کو مانا تو جائے گا لیکن رشتے کو قطعی نہیں ختم کیا جائے گا، بلکہ اس کو یہ تسلیم کروایا جائے گا کہ ٹھیک ہے، عدت کے دوران تم چاہو تو رجوع کر لو، اور اگر نہ چاہو تو رجوع نہ کرو، رشتے کو ختم کر دو۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کو جاننا چاہیے، لیکن یہ 2 طریقے ہیں علماء کے جو اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے اپنے انداز میں انہوں نے سوچا ہے، اور اسی فتوے کی بنیاد پر پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ غیر اسلامی طریقہ اپنایا، طلاق دیا اور رشتہ ختم ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، کیونکہ وہ تو یہ سوچتا ہے کسی طرح کاش رشتہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری
پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ